بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں اسلام کے سب سے بنیادی اساسی اور اولین عقیدہ توحید پر بات کی جائے گی۔ قرآن مجید میں واحد کا کلمہ بھی آیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کسی کو عبادت کیے جانے کا استحقاق حاصل نہیں ہے، وہ رحمان و رحیم ہے۔ اور قرآن کریم میں احد بھی آیا، قل هو اللہ احد، اے رسول مکرم آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ قرآن کریم میں جہاں واحد آیا وہ بھی احد کے معنی میں ہے، یعنی ایسی انفرادیت، ایسی یکتائی کہ اس کی تجزی نہیں ہو سکتی، کہ اس کی تنصیف کریں، تربیع کریں، تسمین کریں، کہ اس کو مختلف اجزاء میں بانٹ دیں، اور نہ وہ ملٹی پلائی ہو سکتا ہے کہ ایک دو کا نصف ہوتا ہے، بس وہ احد ہے، اپنی ذات میں یکتا ہے، اپنی صفات میں یکتا ہے اور منفرد ہے۔ علامہ عبد الرحمن بن ناصر سعدی نے کہا، اے متوحد منفرد فی ذاتہ و اسمائہ و صفاتہ و افعالہ، یعنی وہ ہستی جو یکتا ہے اپنی ذات میں، اپنے اسماء میں، اپنی صفات میں اور اپنے افعال میں۔ فَلَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ فِي ذَاتِهِ، اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَلَا سَمِيَّ لَهُ، اس کا کوئی ہم نام بھی نہیں ہے، وَلَا كُفْءَ لَهُ، اس کا کوئی ہمسر یا مساوی بھی نہیں ہے، وَلَا مِثْلَ وَلَا نَظِيرَ، اس کی کوئی مثل بھی نہیں ہے، کوئی نظیر بھی نہیں ہے، وَلَا خَالِقَ وَلَا مُدَبِّرَ غَيْرَ، اور اس کے سوا نہ کوئی خالق ہے اور نہ کوئی کائنات کے امور کی تدبیر اور منصوبہ بندی فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ ذات میں، اسماء میں، صفات میں، افعال میں یکتا ہے، تو فَهُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِأَنْ يُؤْلَهُ وَيُعْبَدَ، وہ اس بات کا مستحق ہے کہ فقط اسی کی عبادت کی جائے،
بجمی انواع عبادہ، جتنی بھی عبادت کی اقسام یا ہیئتیں یا صورتیں ہیں، ولا یشرک بہ احد من خلقہ، اور اس کی مخلوق میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل آیت 51 میں ارشاد فرمایا، لا تتخذوا الہین اثنین، دو معبود نہ مانو، انما هو الہ واحد، وہ یکتا معبود ہے، فإیایا فرہبون، سو مجھ سے ڈرو۔ اس لیے عقیدہ توحید کے معنی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ عز و جل کو اس کی ذات میں اور جمیع صفات میں ایک ماننا اور ایک جاننا۔ ماننے کے معنی ہیں تسلیم کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور جاننے کے معنی ہیں کہ دل سے اور ذہن سے اس پر کامل، مکمل، اکمل اور اتم یقین رکھنا۔ یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ اب یہ کہ اس یکتائی کے معنی کیا ہے؟ عزیزان گرامی، اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جیسا ہے ویسا کوئی بھی نہیں ہے، اس کی ذات جیسی ذات نہیں ہے، اور اس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کو ہم علم الکلام اور علم العقائد کی اصطلاح میں واجب الوجود کہتے ہیں، اور مستحق عبادت کہتے ہیں، اور ایسی ذات کہ لا اول لہ، اس کی کوئی ابتدا نہیں، ولا آخر لہ، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے علاوہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، جو کوئی بھی ہے، اس کی ابتدا بھی ہے، اس کی انتہا بھی ہے، اور جس کی ابتدا اور انتہا ہو وہ خالق اور معبود نہیں ہو سکتا۔ اسی کو واجب الوجود کا دنیا کی کسی زبان میں کوئی ایسا جامع کلمہ نہیں ہے جو اس کی پوری معنویت کو ادا کر سکے۔ سمجھانے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیلف ایگزسٹنگ، یعنی وہ اپنی ذات سے ہے، اپنی ذات سے تھا، اپنی ذات سے ہوگا، اس کے وجود میں آنے میں کسی اور کا کوئی دخل یا تصرف نہیں ہے۔ انفینٹ بھی کہتے ہیں جس کی کوئی ابتدا نہ ہو اور جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ انسان اگر بہک گیا ہے اور بھٹک گیا ہے تو پھر معبود کی پہچان میں
اسے مشکل پیش آتی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی سبحانہ و تعالی کہ اللہ علم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ، کہ اللہ یہ علم ہے، ذاتی نام ہے اس ذات واجب الوجود کا کہ تمام کمالات اس کی ذات میں جمع ہیں۔ اس کے علاوہ، اس کی ذات کے علاوہ جس کسی میں جو کمال ہے وہ اس کی عطا سے ہے، کسی چیز میں کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ مثلا میں بول رہا ہوں، یہ بولنا میرا ذاتی کمال نہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ کا سننا آپ کا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ سب اس خالق و مالک کی عطا سے ہے۔ وہ چاہے تو نعمت عطا کر دے، وہ چاہے تو نعمت کو سلب کر دے، اس پر کسی کا اختیار، اس پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ بنیادی طور پر اس بات کو گہرائی کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، جب ہم کہتے ہیں کہ الوہیت مطلقہ استقلال ذاتی کو کہتے ہیں، یعنی وہ واحد و احد و یکتا ہستی کہ جس کے سارے کمالات ذاتی ہیں، اس کی ذات سے ہیں، تو پھر اس جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ بنیادی طور پر ہر مسلمان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے لیے جو آپ بول رہے ہیں کسی اور کے لیے نہیں بول سکتے، یا جس اسم کا اطلاق آپ اس پر کر رہے ہیں اس اسم کا اطلاق آپ کسی اور پر نہیں کر سکتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ان صفات کا جو اس کی ذات کے لیے بولی جاتی ہیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اطلاق فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول عظیم آیا، تمہیں جو بات تکلیف میں مبتلا کرے وہ اس رسول عظیم پر ناگوار گزرتی ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہارے ایمان، تمہاری ہدایت کے لیے بے حد اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ وہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ اب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے لیے بھی رؤوف کا کلمہ ارشاد فرمایا، رحیم کی صفت ارشاد فرمائی،
تو اس سے معلوم ہوا کہ مطلقاً یہ کہہ دینا کہ جو کوئی اس میں صفت اللہ کے لیے بولا جاتا ہے وہ غیر اللہ کے لیے بولنا شرک ہے، تو قرآن تو کتاب توحید ہے، قرآن تو کتاب شرک نہیں ہے۔ تو قرآن اللہ کو بھی رؤوف کہتا ہے، قرآن اس کے نبی کو بھی رؤوف کہتا ہے، قرآن کریم اللہ کو بھی رحیم کہتا ہے، اور قرآن کریم اس کے حبیب کریم کو بھی رحیم کہتا ہے۔ اور سید الانبیاء، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین کی بات تو چھوڑیے، عام انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر، انسان پر ایک ایسا وقت آ چکا ہے لم یکن شیئا مذکورا، جب اس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو ایک ملے جلے مخلوط نطفے سے پیدا کیا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس انسان کو سمیع بھی بنایا اور بصیر بھی بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے راہ حق کی ہدایت عطا کی، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ شکر گزار بن جائے یا ناشکرہ بن جائے۔ اب یہاں تو قرآن نے عام انسان کو سمیع اور بصیر فرمایا، اور خود اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ انہ هو السمیع البصیر۔ تو عزیزان گرامی، پھر ہمیں اس کے معنی کو سمجھنا ہوگا کہ جب ہم اللہ کو رؤوف کہیں تو وہ اپنے ذاتی کمال سے رؤوف ہے، جب اللہ کو رحیم کہیں وہ اپنے ذاتی کمال سے رحیم ہے، اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رؤوف و رحیم ہے، مگر اس کی عطا سے۔ وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، اپنی ذات سے، اپنے ذاتی کمال سے کسی کی عطا کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، مگر اس نے عام انسان کو سمیع اور بصیر کہا تو انسان اس کی عطا سے سمیع ہے، اس کی عطا سے بصیر ہے۔ وہ چاہے تو سماعت کو سلب فرما دے، وہ چاہے تو بصارت کو سلب فرما دے، وہ سلب کر دے تو کوئی دینے والا نہیں، وہ دینا چاہے تو کوئی سلب نہیں کر سکتا۔ اس لیے قرآن سے ہمیں توحید اور اس کے اطلاقات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اندھیرے میں تیر چلانے یا اندھے کی لاٹھی چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے عقائد اور ہمارے ایمانیات کی اساس قرآن مجید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفتی رشید احمد گنگوہی صاحب سے پوچھا گیا کہ کوئی ہندوستان میں بیٹھ کر، یہ اس زمانے میں تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے، یہ کہتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا ویا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی
فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ اے اللہ کے رسول، ہماری حالت زار پر نگاہ کرم فرمائیے۔ اے اللہ کے حبیب، ہماری گزارشات کو سن لیجئے۔ بے شک میں غموں کے سمندر میں ڈوبا جا رہا ہوں، میرا ہاتھ پکڑیے، میری دستگیری فرمائیے اور ہماری مشکلات کو آسان کیجیے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کوئی ہندوستان میں بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، یا رسول کبریا فریاد ہے، مدد کن بہر خدا یا محمد مصطفیٰ، میری تم سے ہر گھڑی فریاد ہے۔ کہ اے محمد مصطفیٰ، اے رسول کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوں۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے لیے مدد فرمائیے، ہر لمحے ہر آن آپ سے یہی فریاد ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، یہ خود آپ کو معلوم ہے کہ ندا غیر اللہ تعالیٰ کو کرنا، کہ دور سے غیر اللہ کو ندا کرنا شرک حقیقی جب ہوتا ہے کہ ان کو عالم سامع مستقل عقیدہ کرے، ورنہ شرک نہیں ہے۔ عالم سامع مستقل عقیدہ کرنے کے معنی کیا ہے؟ یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اپنے ذاتی کمال سے ہم یہاں سے پکاریں اور وہ روضہ اقدس میں سن لیتے ہیں، وہاں سے دیکھ لیتے ہیں، وہ جان لیتے ہیں، تو شرک ہے اگر یہ عقیدہ کرے، ورنہ شرک نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا مثلاً یہ جانے کہ حق تعالیٰ ان کو مطلع فرما دیوے گا کہ جو ہم پکار رہے ہیں، اللہ اپنے حبیب کو مطلع فرما دے گا کہ پیارے حبیب آپ کو امتی آپ کو پکار رہا ہے، کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، کہیں اور۔ یا بِإِذْنِ ہی تعالی انکشاف ان کو ہو جاوے گا۔ یا اللہ چاہے تو تمام پردے اٹھا لے گا، اور وہ جیسے ہم آپ آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سن رہے ہیں، وہ وہاں تشریف فرما ہوتے ہوئے ہمیں دیکھ بھی لیں گے، ہمیں سن بھی لیں گے، ہمارے دلوں کی مرادوں کو جان بھی لیں گے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ تو اللہ کی قدرت پر اعتراض ہوگا، کیونکہ مفتی رشید احمد گنگوہی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کے اذن سے انکشاف ہو سکتا ہے، حجابات اٹھ سکتے ہیں، وہ براہ راست دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ یا بِإِذْنِ ہی تعالی ملائکہ ان کو پہنچا دیں گے، جیسا کہ درود کی نسبت وارد ہے کہ اللہ کے اذن سے ملائکہ حضور مدینہ منورہ میں روضہ اقدس میں تشریف فرما ہے، ان کو بتا دیں گے کہ آپ کا فلاں امتی فلاں جگہ آپ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بندہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بعض ملائکہ کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ اس سوغات اور تحفہ درود کو لے کر مدینہ منورہ میں جا کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں کہ اللہ کے رسول آپ کا فلاں بن فلاں امتی آپ پر درود بھیج رہا ہے، آپ پر سلام بھیجا ہے۔ اسی لیے کسی صاحب نظر نے کہا اگر ہم کروڑوں بار درود و سلام بھیجیں اور آقا کی طرف سے ایک بار جواب آ جائے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ ایک حدیث میں ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے دروازے پر گئے اور ان کو نام لے کر پکارا، کیونکہ آپ کی تعلیم ہے کہ جب کسی کے دروازے پر جاؤ، بیل بجاؤ، کھٹکھٹاؤ، وہ پوچھے کون تو یہ نہ کہو کہ پہچانیے، منع نہ، بلکہ یہ کہو کہ میں فلاں شخص ہوں۔ حضور نے ایک بار کھٹکھٹایا، جواب نہیں آیا، دوبارہ کھٹکھٹایا، جواب نہیں آیا، پھر آپ واپس چلے گئے۔ اس صحابی نے جلدی سے دروازہ کھولا، دوڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا سن رہا تھا جب آپ فرما رہے تھے کہ السلام علیکم یا فلاں، اے فلاں تم پر سلام ہو۔ میں نے دانستہ جواب نہیں دیا کہ اللہ کے رسول کی مبارک زبان سے سلامتی کی دعا رہی ہے، یہ جتنی بار زیادہ آ جائے میری سعادت مندی ہے، خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں یا محض شوقیہ کہتا ہو، جیسے آپ اپنے کسی محبوب کو پکارتے ہیں جو سامنے نہیں ہوتا، محبت میں۔ پھر وہ لکھتے ہیں یا عرض حال محض تحسر و حرمان میں، کیسے مواقع پر اگرچہ کلمات خطابیہ بولتے ہیں لیکن ہرگز نہ مقصود اسما ہوتا ہے نہ عقیدہ۔ یعنی فرض کریں ہم آپ جا رہے ہیں، خدا نخواستہ ٹھوکر لگی، گھٹنا ٹکرا گیا، چوٹ آئی، ٹیس اٹھی، ہم کہتے ہیں کہ ہائے ماں۔ اب ماں تو سامنے نہیں ہے، ماں تو نہیں سن رہی، لیکن چونکہ انسان کی روح میں یہ پیوست ہے کہ مجھے تکلیف پہنچنے پر اگر کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے تو وہ ماں ہے، تو بے اختیار انسان کی زبان سے ہائے ماں آتا ہے۔ تو پھر یا رسول اللہ کیوں نہ آئے اس ہستی کے لیے کہ جن پر کائنات کی ساری مائیں قربان ہو جائیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے اس جذبے کا اظہار ہوتا ہے کہ اور خود قرآن فرماتا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہیں کوئی چیز مشقت میں ڈالے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ کے رسول پر وہ تکلیف شاق گزرتی ہے۔ تو پھر ان کو تو بہت پکارنا چاہیے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں
بس انہی اقسام سے کلمات مناجات و اشعار بزرگاں کے ہوتے ہیں کہ بزرگ خطاب کسی کے سے پکارتے ہیں اور ان کی بھی توجیحات یہی ہو سکتی ہیں کہ فی حد ذات ہی نہ شرک نہ معصیت، نہ یہ شرک ہے نہ یہ معصیت ہے، یہ توحید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کو مؤثر بذات نہیں مانتے، ہم مؤثر بذات اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے اذن سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہماری فریاد کو سن لیتے ہیں، ہمارے لیے مددگار بن جاتے ہیں، اور اس میں شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی تمام آیات کو یکجا کر کے توحید و شرک کے معنی کو سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کسی ایک آیت یا ٹکڑے کو آپ نے الگ کر لیا۔ قرآن ایک مربوط کلام ہے، قرآن کریم ایک منضبط کلام ہے، قرآن کریم خود اپنی تفسیر کرتا ہے۔ تو ایک موضوع پر قرآن مجید کی جتنی آیات ہوں گی ان کو یکجا کر کے ہم معنی کا تعین کریں گے۔ مثال کے طور پر قرآن میں آتا ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب و حضور کا عالم ہے۔ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں اور زمین میں غیب کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ لیکن پھر وہی رب فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول، مگر جسے وہ پسند کر لے اور جو اس کے رسول ہے۔ تو یہاں جہاں نفی ہے غیر اللہ سے علم غیب کی، وہاں علم غیب ذاتی مراد ہے، جس میں کسی کی عطا کا کوئی دخل نہ ہو۔ اور جہاں اللہ کے پسندیدہ چنیدہ بندوں کی طرف غیب کی نسبت ہے اور انہیں غیب پر مطلع کیے جانے کا ذکر ہے، وہ علم غیب ہے جو عطا باری تعالیٰ سے ہے، ذاتی کمال سے نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہ انہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور انہیں بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ان کا پیغام کیا ہے کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں مٹی سے تمہارے لیے ایک پرندے کی مورتی یا ماڈل یا مجسمہ بناتا ہوں،
فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا، وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے۔ ادھر پھونک ماری، ادھر اڑنے لگا، مگر کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ اب آپ فرمائیے کہ خلق کس کی شان ہے؟ اللہ کی۔ خالق کون ہے؟ اللہ۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں خلق کرتا ہوں، میں پھونک مارتا ہوں، اور میرے پھونک مارنے سے جو مٹی کا ماڈل ہے، مجسمہ ہے، مورت ہے، وہ ایک جاندار، جیتا جاگتا، اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے، مگر یہ سب کام میں اللہ کے اذن سے کرتا ہوں۔ تو اگر یہی دعویٰ کوئی اپنی ذات سے کرے تو شرک ہو جائے گا، اور یہی دعویٰ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے کریں تو عین توحید ہوگی۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں مادرزاد اندھے کو، برس کے مریض کو شفا دے دیتا ہوں۔ وہ اپنے پھونک مارتے تھے تو مادرزاد اندھا بینا ہو جاتا تھا، برس کا مریض شفا یاب ہو جاتا تھا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، احیاء زندہ کرنا، احیاء کے لفظی معنی ہے حیات عطا کرنا، اماتت کے لفظی معنی ہے کہ حیات کو سلب کرنا اور مار دینا۔ یہ اللہ کی صفات ہیں۔ اگر کوئی اپنی ذات سے دعویٰ کرے تو شرک ہوگا، مگر اللہ کے عظیم نبی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے دعویٰ کریں تو عین توحید ہوگا۔ لہٰذا اس بنیادی فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ پھر وہ غیب دانی کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں تمہیں یہ بھی بتاؤں گا تم کیا کھا کر آئے ہو اور پیچھے اسٹاک کر کے کیا آئے ہو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحبان ایمان ہو۔ سو قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ عالم الغیب ہونے کی، خلق کی، ابراء کی، احیاء کی، اگر کوئی کا دعویٰ اپنی ذات سے کرے تو شرک ہے، اور رب کے اذن و عطا سے کرے تو توحید ہے۔ ہم اسی توحید کے قائل ہیں، وہ توحید جو قرآن نے بتائی، توحید کے وہ اطلاقات اور وہ تطبیق جو قرآن نے فرمائی، ہم اہل سنت و جماعت اسی کے قائل ہیں۔ یہی وجہ ہے علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی تبیان القرآن میں لکھتے ہیں، استعانت کے 3 معنی۔ استعانت کے معنی مدد مانگنا، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ کہ حق تعالیٰ سے دعا کرے کہ بحرمت فلاں میرا کام کر دے، اس کی برکت سے میرا کام کر دے، یہ بالاتفاق جائز ہے، اس میں کوئی شرک کا شائبہ نہیں ہے۔ خواہ عند القبر ہو، خواہ دوسری جگہ ہو، اس میں کوئی کلام نہیں کہ کسی کی قبر پہ جا کر یہ کہے کہ یا اللہ ان کی بحرمت سید علی حجویری، بحرمت
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بحرمت شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہم میرا یہ کام کر دے تو یہ جائز ہے۔ دوسرے یہ کہ صاحب قبر سے کہے کہ تم میرا کام کر دو، اگر ان کو مؤثر بالذات مانتا ہے تو یہ شرک ہے۔ خواہ قبر کے پاس سے کہے، خواہ قبر سے دور کہے، اور بعض روایت میں جو آیا کہ اعینوا عباد اللہ، کہ اگر تم صحرا میں راستہ بھول جاؤ تو یہ کہو کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، تو فی الواقع کسی میت سے استعانت نہیں، بلکہ عباد اللہ جو صحرا میں موجود ہوتے ہیں ان سے طلب اعانت ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کو اسی کام کے واسطے مقرر کیا ہے۔ تو اس باب سے وہ اس باب سے نہیں ہے، اس سے جواز پر حجت لانا جہل ہے۔ پھر کہا کہ تیسرے یہ کہ قبر کے پاس جا کر کہے اے فلاں تم میرے واسطے دعا کرو کہ حق تعالیٰ میرا کام کر دیوے۔ تو جو علماء اس بات کے قائل ہیں انہوں نے لکھا فتاوی رشیدیہ میں، یہ فتاوی رشیدیہ کی عبارت ہے جو صاحب تبیان القرآن نے نقل کی ہے، انہوں نے لکھا کہ نبی کے سننے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، غیر نبی کے سننے میں بعض علماء جواز کے قائل ہیں اور بعض نہیں ہیں، ہم جواز کے قائل ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ غیر اللہ سے مانگیں، خود حدیث پاک میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم مدد مانگو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، سوال کرو تو اللہ سے کرو، بالذات عطا کرنے والا وہی ہے، لیکن صرف یہ کہ اگر کوئی غیر اللہ کو وسیلہ مانتے ہوئے سوال کرے اور عقیدہ یہ ہو کہ میں ان کا توسل اختیار کر رہا ہوں، لیکن اصل میں عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ شرک نہیں ہے، یہ توحید ہے، یہ جائز ہے۔ اور یہ تمام مسالک کے علماء کے حوالہ جات اسی لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ خود قرآن کریم میں ایک مقام پر تو یہ فرمایا کہ ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مگر وہی رب تبارک و تعالی دوسرے مقام پر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اہل ایمان تم صبر اور صلاۃ کو اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وسیلہ بناؤ، ان کے توسل سے دعا مانگو۔ تو اب صبر یہ تو اللہ نہیں ہے نا، یہ تو بندے کی صفت ہے، اور صلاۃ یہ بندے کی صفت ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے، تو اگر صبر و صلاۃ وسیلہ بن سکتے ہیں تو پھر جن کے ذکر کے بغیر صلاۃ مکمل ہی نہ ہو، اتحیات میں ان کا ذکر، ان پر سلام، اتحیات تو واجب ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر درود پاک پڑھنا سنت، تو پھر ان کا نام لے کر استعانت کرنے میں کسی کے ذہن میں کوئی تردد، کوئی تشکیک، کوئی ایہام، کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں نے بنیادی کنسپٹ توحید کا
آپ کے سامنے پیش کیا اور قرآن کی روشنی میں اس کے اطلاقات آپ کے سامنے پیش کیے۔ اس کے بارے میں مزید آیات مبارکہ، احادیث مبارکہ اور شرک کا معنی و مفہوم کیا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی اگلی مجلس میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل سبحانہ و تعالی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں حق کو سمجھنے، اسے قبول کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔